اور مغلوبیت کے عالم میں مسلمانوں کو جو تلخی پیدا ہو رہی تھی، جو اس مزاحمتی تحریک سے مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو رہا تھا کہ ہم ان کے خلاف لڑیں یا کچھ کریں، اور وہ جس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، تو ایسی صورتحال میں اہل ایمان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے حالات جیسے بھی ہیں اللہ کو خوب علم ہے، لہٰذا آگے کیا کرنا ہے وہ تمہارا مستقبل جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو تمہارے اوپر رحمتیں نازل کر دے اور تمہارے حالات بہترین ہو جائیں، غلبہ بھی حاصل ہو جائے، اور جیسا کہ پھر کچھ عرصے بعد غلبہ حاصل ہو گیا اللہ کے فضل سے، اور یا پھر یعذبکم، اگر مغلوبیت میں رکھنا ہے، تمہیں کوئی سزا دینی ہے تو یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا تم سے زیادہ وہ جانتا ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، لیکن یہ جو فقرہ ہے آخری، یہ یعنی اس کو مفہوم کو کافی حد تک متعین کر دیتا ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں کہ جن کے ساتھ مسلمان انٹریکٹ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو ان کے بارے میں یعنی ان کی مزاحمتی تحریک کے بارے میں گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے لیے وکیل نہیں ہیں، آپ ان کے ضامن نہیں ہیں، کہ جب آپ ان کے ساتھ ان کو مسلمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ ان کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو جہاد کی اجازت نہیں ملتی، آپ ان کے ساتھ کوئی تلخیاں کرتے ہیں، تلخی کی اجازت نہیں ملتی، تو کیا حالات ہیں؟ آپ اپنا کام کریں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ گویا یہ اسی طرح کی آیات میں سے ایک آیت ہے، جیسے دوسری جگہوں پہ کہا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنا عمل کرو، ہم اپنی جگہ پہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کوئی ذمہ دار نہیں ہے تمہارے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی وکیل نہیں بنایا، کوئی ضامن نہیں ہے آپ ان کے، لہٰذا آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں ان کے اوپر دی گئی، اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، نہیں تو آپ اس کے ذمہ دار بالکل نہیں ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب جو ہے وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور یقیناً ہم نے فضیلت دی ہے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر، یعنی ایک دوسرے پر ہم نے نبیوں کو فضیلت دی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ اب یہ والی جو آیت ہے اس کے بارے میں پھر چونکہ وہ ماحول کے اور سیاق و سباق کے اعتبار سے، یعنی واقعاتی جو سیاق ہے وہ، اور ان آیات کا جو سیاق ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں، تو اس دور میں ظاہر ہے کہ انٹریکشن مسلمانوں کا بنی اسرائیل کے ساتھ تو تھا نہیں، جہاں نبیوں کی باہمی فضیلتوں کی بات ہو رہی ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ مجھے یونس علیہ السلام کے اوپر فضیلت نہ دیا کرو، یہ نہ کہا کرو کہ میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں، ایسا نہ کہا کرو، اور اس طرح کی اور بھی باتیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نبیوں کو ایک دوسرے کے درمیان جو ہے خواہ مخواہ جو فضیلت کی بات نہ کیا کرو، ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو، جبکہ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سورہ بقرہ کے اندر ہمیں پڑھا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے فضیلتیں تو ہیں، لیکن ان فضیلتوں کو بیان کرنا اور دوسرے کے ساتھ آپ گفتگو میں شیئر کرنا کہ ہمارا نبی بہتر ہے اور تمہارا نبی ایسا ہے، تو اس سے تلخیاں جنم لیتی ہیں۔ تو یہ صرف اتنی بات کہی جا رہی ہے، تو چونکہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ایک انڈائریکٹ تعلق جو ہے، انڈائریکٹ مکالمہ تو شروع ہو چکا تھا، جو یہود مدینہ تھے ان کے ساتھ مکہ کے کافروں نے رابطہ کر لیا ہوا تھا، یہ وہاں سے سوالات لے کے آتے تھے، اور پھر کچھ عرصے بعد مسلمانوں کا ڈائریکٹ بھی ان کے ساتھ رابطہ ہونے والا تھا جب ہجرت کے صورت میں، اور یہ گویا اس ماحول میں ایک تو یہ مفہوم ہے کہ نبیوں پر فضیلت نہیں ہے، یہ اس کا یعنی یہ ایک بالکل سادہ سا مفہوم ہے، اسی طرح کا جس طرح کا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلتیں تو ہیں، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر بھی ہیں، افضل الانبیاء بھی ہیں، آپ کو اللہ نے سارے نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ ایک بات تو باقی نبیوں کے ساتھ فضیلت کے حوالے سے۔ دوسرا، یہاں پہ اگر سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ بڑا واضح مفہوم ہے کہ اس کا تعلق مشرکین مکہ کے ساتھ ہے۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت پر بھی کڑتے تھے کہ ان کو نبوت کیوں ملی ہے، اور جیسا کہ دوسری جگہوں پہ آیا ہے کہ اگر نبوت دینی ہی تھی تو اگر قرآن نازل کرنا ہی تھا تو کسی سردار پر نازل کر دیتے،
یعنی ان دو بستیوں کو علی رجل من القریتین عظیم، یعنی یہ دو بستیاں جو ہیں ان کے کسی بڑے آدمی پر، دو بستیوں سے مراد یہ جڑواں بستیاں تھیں طائف اور مکہ، تو طائف کے کسی سردار کے اوپر قرآن نازل ہو جاتا اور یا پھر مکے کے کسی سردار کے اوپر نازل ہو جاتا۔ مکے میں جو سیانہ سردار جو سمجھا جاتا تھا وہ تو ولید تھا یا پھر ابو جہل تھا، جس کو ابو الحکم کہا کرتے تھے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ دو بستیوں میں سے کسی بستی کے سردار کے اوپر نازل ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کا ایک اعتراض تھا، اور کیوں اعتراض تھا کہ خواہ مخواہ ایک در یتیم کو یہ فضیلت اور فوقیت کیوں دی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ یہ ہم دیتے ہیں فضیلت۔ پھر اس فضیلت کا مطلب یہی نہیں، ایک تو منتخب کیا نبوت کے لیے، پھر نبوت بھی ایسی عطا کی کہ اس کو افضل الانبیاء بنا دیا، اور پھر یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ اس کے تشریف لانے پر گزشتہ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ جب ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں تو اس سے بڑی فضیلت بھی کوئی ہوگی؟ یہ تھا ان کا اعتراض، اور یہ اعتراض مشرکین مکہ کا اپنی جگہ پر تھا، اور بالواسطہ بنی اسرائیل کا اعتراض اپنی جگہ پہ تھا۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدٍ، یہ ہم فضیلتیں طے کرتے ہیں، تم یہ طے نہیں کرتے۔ اور جہاں یہ ذکر ہوا تھا سورہ زخرف کے اندر کہ کسی یہ سردار کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا تھا کہ جو اللہ کی رحمت ہے وہ تقسیم کرنے کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا ہے۔ اللہ نے کس پر نازل کرنا ہے، کس کو چننا ہے، یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ بھی گویا ان کے اعتراضات جو میں نے عرض کیا کہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 77 تک کے درمیان میں کہیں ڈائریکٹلی ان کے اعتراضات کا ذکر کیا ہے، کہیں اعتراضات کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا گیا ہے، تو انہی میں سے ایک بات ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یہاں پہ کسی اور کتاب کا ذکر نہیں کیا، صرف داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی زبور کا ذکر کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف قرآن کوئی انوکھا نازل نہیں ہوا، اس سے پہلے زبور بھی نازل ہو چکی ہے۔ صرف زبور کا ذکر کیوں کیا، صرف داؤد علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا، باقی نبیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کی کئی وجوہات، کئی اسباب مفسرین کرام نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ مثلا ایک تو یہ کہ داؤد علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قدر مشترک جہاد ہے کہ انہوں نے بھی جہاد کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاد کریں گے، اس لیے ان کا ذکر کیا۔ ایک یہ بھی قدر مشترک کہ زبور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو اولین جو ذکر ہے، آپ کی تشریف آوری کا جو اولین شواہد ہیں وہ زبور سے ملتے ہیں، اس لیے زبور کا ذکر کیا کہ داؤد علیہ السلام کو جو زبور ملی تھی اس میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہو گیا تھا، لہٰذا یہ فضیلتیں ہم عطا کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نازل ہونے والی ساری کتابوں میں جو اولین تھی وہ زبور تھی، جو معلوم کتابیں ہیں صحائف کے علاوہ، تو شاید اس لیے بھی زبور کا ذکر کیا۔ بہرحال یہ مختلف اسباب میں سے کوئی سبب ہو سکتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی سبب نہ ہو، ذکر اللہ کریم نے داؤد علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی زبور کا کیا ہے، اور گویا بتانا یہ مقصود ہے کہ وہی ذات جس نے داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی، اسی ذات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے، ادعوا الذین زعمتم من دونہ، ان لوگوں کو پکارو جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے، اللہ کے علاوہ جن کے بارے میں تم گمان رکھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہارے الہ ہو سکتے ہیں، جو تم سمجھتے ہو تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں، ان کو ذرا پکارو نا۔ فلا یملکون کشف الضر، وہ قطعاً تمہاری تکلیف دور نہیں کر سکتے، کشف الضر عنکم، تم سے وہ تکلیف دور نہیں کر سکتے، وہ اختیار ہی نہیں رکھتے۔ فلا یملکون، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کشف الضر عنکم، تم سے تکلیف دور کرنے کا، ولا تحویلا، نہ ہی اس کو ہٹانے کا، یعنی اس کو وہ کسی طور بھی تم سے تکلیف نہ دور کر سکتے ہیں اور نہ اس کو ہٹا سکتے ہیں، اس کو بدل ہی سکتے ہیں۔
کہ کسی اچھے حالات سے اس کو بدل دیں۔ اس سے کیا مراد ہے، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے ایک تو پس منظر میں دیکھ لیجئے، مفسرین نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی اور علامہ قرطبی وغیرہ نے بھی، کہ یہ آیت اصل میں اس وقت نازل ہوئی جب قحط سالی میں مبتلا تھے اہل مکہ، اور اس قحط سالی میں جس مصیبت میں وہ پھنسے ہوئے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ اب تم پکارو نا ذرا اپنے مددگاروں کو جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ وہ تمہیں تمہاری مصیبتیں دور کر سکتے ہیں، تو اب ذرا ان کو پکارو، ان کو کہو کہ تمہاری مصیبتیں دور کریں۔ اللہ اکبر! اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ تمہاری مصیبت دور کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، نہ وہ دور کر سکتے ہیں نہ ہی اس کو بدل سکتے ہیں، اس میں موڈیفیکیشن بھی نہیں کر سکتے، کوئی تھوڑی بہت تبدیلی کر لیں، تخفیف ترمیم کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں۔ یہ کون ہے؟ بت ہیں۔ اگر یہ پتھر کے مجسمے ہوں تو ان کے بارے میں تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ وہ یہ کریں گے۔ پتھر کے مجسمے، اب آگے اور ذکر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ اللہ اکبر! جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود رب کے قرب تلاش کرتے پھرتے ہیں، یعنی ان کو تو خود رب کے قرب کی تلاش ہے، یہ ان کے پیچھے پھرتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اختیار جن کے پاس نہیں ہے، اس سے تو مراد مجسمے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ ہستیاں بھی ہو سکتی ہیں، شخصیات بھی ہو سکتی ہیں، فرشتوں کی پوجا کی جا سکتی ہے، فرشتوں کی پوجا کی جاتی تھی، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، یا پھر عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو الہ سمجھ کے ان کی بھی پوجا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر بھی فرمایا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ۔ تو گویا کسی بھی ہستی کی جب پوجا کرتے ہیں، ان کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے الہ ہیں، تو ذرا ان کو پکار کے دیکھیں وہ تمہاری مصیبت دور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یا پھر ان کو مجسموں کے حوالے سے بھی بات کریں گے نا، تو مجسموں کی جو تاریخ ہے، جو بتوں کی تاریخ ہے پورے عرب کے اندر، وہ تاریخ بھی یہی ہے کہ ہر مجسمے کے پیچھے کسی نہ کسی شخصیت کا تصور موجود تھا۔ ایسے نہیں ہوا کہ خام خواہ بت بن گئے، بت بھی نیک شخصیتوں کے نام پر بنے تھے۔ اور ابتدا جو بت پرستی کی ہوئی تھی، اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جب یہ ابتدا ہوئی تھی تو شروع میں لوگ تو نیک لوگوں کے پاس، یہ بت بھی نیک لوگ ہوا کرتے تھے، اور نیک لوگوں کے پاس لوگ بیٹھ کر دین کی اور نیکی کی ترغیب حاصل کرتے تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں نیکی کی ترغیب کہاں سے ملے گی، ہم ان کی صحبت میں تو صحبت سے محروم ہو گئے، اب وہ نیکی کی ترغیب کیسے ملے گی؟ تو انہوں نے اپنے شوق عبادت کو بڑھانے کے لیے ان کی تصویریں بنا لی کہ ہم چلیں، یہ ان کی تصویریں یاد آتا رہے گا، یادگار ہم رکھ لیتے ہیں اپنے پاس کہ ان تصویروں کو دیکھ کر ہمیں شوق عبادت ہمارا بڑھتا رہے گا۔ اور پھر بعد میں جب نسل در نسل یہ تصویریں یا بت یا مجسمے پڑے رہے تو بعد کی نسلوں کو یہ بھول ہی گیا کہ یہ کس مقصد سے ہمارے آباء و اجداد نے بنائے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ پوجا کرنے کے لیے بنائے، لہٰذا آہستہ آہستہ ان کی پوجا ہونے لگی۔ تو بنیادی طور پر ان کے پیچھے شخصیات کا تصور تھا۔ تو تم جن کے بارے میں بھی گمان رکھتے ہو، چاہے وہ فرشتوں کی پوجا کرتے ہو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے، چاہے عزیر علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے ان کی پوجا کرتے ہو، اور چاہے تمہارا مختلف نیک ہستیوں کا جو تصور ہے کہ ان کی تصویریں اور ان کے جو مجسمے ہیں یہ تمہیں ان سے جو ہے وہ تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں، تمہارے معاملات حل کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو پکارو۔ اب قحط پڑا ہے تو ان سے کہو کہ ہٹا دیں۔ اور ساتھ فرما دیے فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ جب کسی کے پاس اختیار نہیں تو خدا کی نوعیت کے خلاف ہے کہ وہ بے اختیار ہو۔ خدا ہوتا ہی وہ ہے جو با اختیار ہوتا ہے، جو بے اختیار ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ بڑے شاندار پیرائے میں ان کو کہا کہ ان کو پکار کے دیکھو۔ اب البتہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود اولئک الذین، یہ تو خود وہ ہیں، یدعون جن کو تم پکارتے ہو یا یہ لوگ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو خود تلاش میں ہیں کہ وہ اپنے رب کا قرب تلاش کریں۔ وسیلہ کا معنی قرب، یہ سورۃ المائدہ کے اندر بہت
تفصیل سے گفتگو ہو چکی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے غالباً، تو اس میں وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہاں پہ حکم ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ ہم نے اس کو وسیلہ اردو اور پنجابی والا وسیلہ سمجھا ہے۔ وسیلہ کا مطلب ہے قرب، وہ باتیں جو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، ہر وہ بات جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تو اس سے مراد اعمال صالحہ ہے، وہ اعمال کرو جو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو جو نیک لوگ، نیک ہستیاں جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس سے مراد فرشتے ہوں، اس سے مراد نبی ہوں، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہوں، اس سے مراد وہ تاریخ کی نیک ہستیاں ہوں جن کے نام پر بت بنائے گئے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ نیک عمل کرتے تھے۔ کس لیے کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ ان کو اللہ کا قرب مل جائے۔ تو وہ تو خود اللہ کے قرب کے متلاشی ہیں۔ اور فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ اگر فرشتے اس سے مراد ظاہر ہے فرشتوں کی بھی اللہ کی بیٹیاں سمجھ کے اس کو پوجا کرتے تھے، بار بار اللہ نے قرآن میں بتایا۔ تو جو فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اور فرشتوں میں بھی درجے ہیں، جو ملائے اعلیٰ ہیں، اوپر کے درجے والے فرشتے، پھر ملائے اسفل ہیں، یعنی ہر طرح کے درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بھی درجے بنائے ہیں۔ تو جو فرشتے ہیں وہ بھی اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ بھی اس بات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ان کو اللہ کا قرب مل جائے۔ اب فرشتے جو ہیں، اگر اس سے مراد اسپیسیفکلی آپ الگ الگ کر کے دیکھ لیں کہ اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے، اگر اس سے مراد فرشتے ہی ہوں، فرشتوں کو بھی پوجا جاتا تھا نا، تو قل ادعوا الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم گمان رکھتے ہو کہ وہ الہ ہیں، ان کو پکارو، پکار کے دیکھو تمہاری یہ مصیبت دور کر سکتے ہیں۔ وہ تو خود اللہ کی قرب کی تلاش میں ہیں۔ تو فرشتے جب اللہ کے قرب کی تلاش میں ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا قرب حاصل کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ وہ کوئی ہستیاں نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، وہ ایسے اعمال کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں۔ لہٰذا اس ساری تفصیلی بحث کو آپ اس مقام پر واپس تازہ کر لیجئے جو سورۃ المائدہ کے اندر ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے وہ قربت، وسیلہ سے مراد قربت ہے۔ لہٰذا وہ تو خود قربت کے متلاشی ہیں کہ اللہ کی قربت ان کو کسی نہ کسی طور مل جائے۔ ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر ایک کو ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ وہ تمہاری کیا بگاڑیں گے یا سنواریں گے؟ وہ تمہارے ساتھ کیسے فائدہ کر سکتے ہیں؟ ہر شخص تو اپنے اللہ کے قرب کے چکر میں ہے۔ ایہم اقرب، اب یہ تو اور زیادہ واضح ہو گیا۔ وہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ رب کے طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ کیا؟ ایہم اقرب، ان میں سے کون زیادہ قریب ہے؟ گویا واضح ہو گیا کہ وسیلہ سے مراد قربت ہی ہے۔ ایہم اقرب، کون زیادہ قریب ہے؟ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، خود رحمت کے امیدوار ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کرے۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اللہ کے عذابوں کا خوف بھی کھاتے ہیں، اللہ کے عذابوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ ہر نیک آدمی، ہر نبی اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ کے عذابوں سے ڈرتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الانبیاء ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بھی فرمایا کرتے تھے، سرور کائنات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، آپ فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کو بہت فکر مندی کے ساتھ، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، اللہ اکبر، مجھے کچھ نہیں پتا کہ کل کلام میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قدر ڈرتے ہیں تو اللہ کی ساری مخلوق ایسی ہے، جتنے زیادہ نیک لوگ ہیں، جتنے زیادہ انبیاء صلحاء ہیں، وہ اتنے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے ہیں، چاہے وہ مخلوق نورانی مخلوق ہو، فرشتے ہوں، اور چاہے وہ خاکی مخلوق ہو، سارے کے سارے اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے ڈرنا چاہیے، وہ لائق خوف ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اب یہ ان کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، ساتھ ان کے جو اعتراضات ہیں وہ بھی دور کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جتنی بھی بستیاں ہیں، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے، إِلَّا مگر نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، ہم اس کو ہلاک کر دینے والے ہیں، یعنی ہر بستی تباہ و برباد ہو جانے والی ہے۔
قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، یعنی ایک تو وہ تباہی ہے نا جو قیامت والے دن ہونی ہے، قیامت بھی جب آئے گی تو اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، اللہ اکبر۔ یا پھر القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اللہ اکبر۔ یا پھر وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کھینچ کر لمبی کر دے، اِذَا السَّمَاءُ انشقت، آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ ایک تباہی و بربادی، ایک تو وہ ہے جو قیامت کو آنی ہے، یہاں اللہ فرما رہا ہے قبل یوم القیامہ، قیامت کے قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ ہر بستی تباہ و برباد ہو جائے گی، اللہ اکبر۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اب یہ ڈراوا ہے، تنبیہ ہے، تخویف ہے کہ اللہ کے عذابوں سے ڈرنا چاہیے، اور یہ ہر بستی تباہ و برباد ہو جائے گی قیامت کے آنے سے پہلے۔ او معذبوہا، یا تو ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، یعنی بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی، او معذبوہا، یا اس کو ہم سزا دینے والے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ مکمل تباہی و بربادی بھی ہو سکتی ہے، سب ملیا میٹ ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسی سزا دے، آفت آ جائے، کوئی معذوری آ جائے، کوئی آسمانی آفت آ جائے، کوئی ایسی مصیبت ان کے اوپر آ جائے، اس کو سزا کہا ہے، او معذبوہا عذاباً شدیدا، ایسی سزا اور ایسا عذاب جو بڑا ہی شدید عذاب ہوگا۔ گویا یہ ملیا میٹ کر دینے والا عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے کم تر عذاب، کسی طرح کی تو کوئی طبی مصیبت آ سکتی ہے، کوئی آسمانی مصیبت آ سکتی ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے، کوئی جسمانی تنگی آ سکتی ہے، کوئی مالی تنگی آ سکتی ہے، مختلف طرح کی جو سزائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بستیوں کو دیتا رہا ہے، اللہ اکبر۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ اللہ کے پاس جو کتاب ہے نا، الکتاب، لوح محفوظ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ یہ ہونا ہے، ہر بستی نے ایک دفعہ تباہ و برباد ہونا ہے قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے۔ گویا قیامت والی تباہی سے پہلے یہ تباہی ہونی ہے۔ اب یہ تباہی کون سی ہے؟ ایک تو یہ ویسے ڈرایا جا رہا ہے، اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے؟ ہر بستی ہو سکتی ہے، اور یہ بالکل عام بات ہو سکتی ہے، اور اللہ کا عام قانون یہی ہے کہ بستیاں کھنڈر بنتی رہتی ہیں اور بالکل ملیا میٹ ہو جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نئی بستیاں اٹھاتا ہے اور نئی بستیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آرکیالوجی والے ہیں یہ کھدائی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی بستی کا سراغ ملا ہے، جی یہ پرانے زمانے میں، اس سے پتہ چلتا ہے یہ کئی سو سال پہلے بہت ہی اعلیٰ اور بڑی جو ہے نا یعنی اپنے دور کی بہت تہذیب یافتہ اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بڑی ہی ترقی یافتہ یہ بستی تھی، یعنی یہ سراغ ملتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے۔ تو ٹائم ٹو ٹائم مختلف بستیوں کے ساتھ یہ جو ہوتا رہتا ہے، یا ان کے اوپر کوئی عذاب آتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو گویا یہ ہر بستی کے ساتھ یہ ہونا ہی ہونا ہے، اللہ اکبر، یہ عمومی بات ہو سکتی ہے۔ یا پھر اس سے مراد ایک وہ تباہی و بربادی ہے کہ جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت سے پہلے ایک تباہی ہونی ہے، قیامت والی تباہی سے پہلے، جس کو ملحمۃ الکبریٰ بھی کہا گیا ہے، ایک بڑی جنگ ہونی ہے، اللہ اکبر۔ اور اس جنگ میں کیا ہوگا؟ بہت بڑی تباہی ہوگی، اتنے لوگ قتل ہوں گے زمین پہ، اتنے قتل ہوں گے، اتنی لاشیں زمین پر بکھریں گی کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک کوا جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد اڑنا شروع کرے گا، اور وہ اڑتا چلا جائے گا حتیٰ کہ اس کی موت آ جائے گی، اور اس کو زمین پر بیٹھنے کو جگہ نہیں ملے گی جہاں لاش نہ پڑی ہوئی ہو، اس قدر زمین لاشوں سے بھری ہوئی ہوگی، اللہ اکبر۔ اب یہ کیا ہونے والا ہے، کون سی تباہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ یہ ہونا ہے، اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ اس سے بڑی خوفناک بات اور کیا ہو سکتی۔ دوسرا معنی قریہ سے مراد مکے کی بستی بھی ہو سکتی ہے کہ مکے کے اوپر تباہی آ جائے گی، اور تباہی سے مراد بالکل تباہی بھی ہو سکتی ہے، مکے کے اوپر یعنی مکہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ کوئی بھی موقع آ سکتا ہے ایسا۔
اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکے والوں کو جو مکے کے اندر رہ رہے ہیں ان کو کوئی سزا ملے، جیسا کہ قحط وغیرہ کی سزائیں اس وقت بھی ملی، اور کوئی اور بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ مکہ کی بستی بھی ہو سکتی ہے، عمومی بستی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا یہ قانون اٹل ہے کہ بستیوں کے اوپر مختلف قسم کی تباہی کے اثرات آتے رہتے ہیں، اور یہ اس سے ڈرایا گیا ہے۔ فرمایا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے۔ وما منعنا، اور ہمیں نہیں روکا کسی چیز نے، ان نرسل بالآیات، کہ ہم کوئی نشانی بھیجیں یا کوئی نشانیاں بھیجیں، الا، مگر، ان کذب بها الاولون، پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے، تکذیب کی ہے نشانیوں کی۔ یعنی یہ بات ہمیں اور کوئی چیز منع نہیں کرتی، نشانیاں بھیج سکتے ہیں، لیکن سوائے اس کے کہ پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے، ان نشانیوں کو تکذیب کی ہے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی نشانی کے طور پر، مبصرہ، جو واضح نشانی تھی، یا آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھی، مبصرہ، واضح تھی، فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ، اور جتنی بھی نشانیاں ہم بھیجتے ہیں، الا تخویفا، وہ تو صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اب یہ آیت بھی اس ماحول میں نازل ہو رہی ہے جب کفار مکہ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ ہمیں کوئی نشانی، کوئی معجزہ دیں، اور اس میں مختلف قسم کے معجزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے گئے۔ مثلا یہ بھی کہا گیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے، یہ بھی کہا گیا کہ مکے کے سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں، یہ بھی کہا گیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ مکے کی وادی جو ہے پہاڑوں سے خالی ہو جائے، یعنی پہاڑ ادھر ادھر ہٹا دے، اور ہم یہاں کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے اللہ سے کہو کہ پہاڑ ادھر ادھر ہٹ جائیں تاکہ یہ بالکل ہموار زمین ہمیں ملے اور ہم اس کے اوپر کاشتکاری وغیرہ کریں۔ یہ اس طرح کی جتنی بھی نشانیاں، اور اس کا ذکر مسند احمد کی حدیث کے اندر اور طبری وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہیں کہ اس میں اللہ کریم نے پھر ایک فرشتہ بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے آ کے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرماتے ہیں تو میں یہ سونے کی پہاڑی تو بنا دیتا ہوں، پہاڑ بھی سونے کے بن جائیں گے، یعنی جو نشانی یہ مانگ رہے ہیں وہ نشانی ان کو مل جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، فمن کفر منہم، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کفر پر قائم رہا، اللہ اکبر، عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، تو پھر اس کو میں پھر وہ عذاب کروں گا جو میں نے جہنم میں کبھی عذاب نہیں کیا ہوگا۔ گویا اللہ کا شدید ترین عذاب آئے گا اگر نشانی جو مانگی، منہ مانگی نشانی، وہ آنے کے بعد پھر بھی لوگ جو ہیں وہ کافر رہیں۔ اور فرمایا کہ اس لیے ہم یہ نشانیاں نہیں بھیجتے، وما منعنا ان نرسل بالآیات، ہم نشانیاں اس لیے نہیں بھیجتے، کوئی اور چیز نہیں ہمیں روکتی، الا، مگر، ان کذب بها الاولون، پہلے لوگوں نے بھی نشانیاں لینے کے باوجود جھٹلایا تو پھر ظاہر عذاب کا شکار ہو گئے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، کہ اونٹنی مانگ کے لی تھی نشانی قوم سمود نے، فَظَلَمُوا بِهَا، اس کے ساتھ بھی انہوں نے ظلم کیا، ان کو کہا گیا تھا بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس کو کچھ نہیں کہنا، اور انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کو کاٹ ڈالا، اور جب اللہ کی آئی ہوئی نشانی کو انہوں نے نہیں مانا اور اس کے ساتھ ظلم کیا تو پھر 3 دن کے اندر اندر ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لہذا فرمایا وما نرسل بالآیات الا تخویفا، جو جتنی بھی نشانیاں ہم نازل کرتے ہیں وہ خوف دلانے کے لیے ہم نازل کرتے ہیں، لوگ ڈر جائیں، معجزے اسی لیے آتے ہیں لوگوں کو ہدایت کا سامان ہو جائے، اور جتنی بھی نشانیاں آتی ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے آتی ہیں، اور اگر نشانی آئے اور لوگ نہ ڈریں تو پھر عذاب ہی آنا ہے نا، اور کیا ہونا ہے؟ یعنی لوگوں کو ڈرانے کے لیے نشانی آئی، معجزہ آیا، کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوا، لوگ ڈرے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ چاند گرہن ہوتا ہے، یہ سورج گرہن ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، اور اللہ کی نشانیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ وما نرسل الآیات الا تخویفا، ہم یہ نشانیاں بھیجتے ہیں صرف ڈرانے کے لیے۔ تو چاند گرہن اور سورج گرہن ہوتا ہے، ہم ڈرتے ہیں؟ ہم تو نہیں ڈرتے۔ تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ پھر جب کوئی شخص اللہ کی نشانیاں آ جانے کے بعد بھی نہیں ڈرتا تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہذا فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی یہی حرکتیں کیں، ان کے اوپر عذاب آ گیا، اور ہم تو نشانیاں تو ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، تو تمہارے پاس ڈرانے کے لیے تو اتنا کچھ پہلے ہی آ چکا ہے،
اگلی آیت میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطَ بِالنَّاسِ، اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے کہا کہ اللہ ان ربک، ہم نے تمہیں کہا، اذ قلنا لک، ہم نے آپ سے کہا، ان ربک حاط بالناس، تیرے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، تیرا رب جو ہے گویا اس کی قوت جو ہے لوگوں کے اوپر محیط ہے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ کے قبضے میں ہے ساری کائنات، اللہ اکبر، لہذا کوئی شخص اللہ سے جان چھڑا کے کہاں بھاگ سکتا ہے؟ اللہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اللہ اکبر، کہ اے جنوں اور انسانوں، اس آسمان کے دائرے سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، جاؤ گے کہاں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی سلطنت وہ تمہیں گھیرے ہوئے ہے اور تم اللہ کے قبضے میں ہو، وہ کسی بھی وقت عذاب میں مبتلا کر دے، کسی بھی وقت تمہارے اوپر رحمت نازل کر دے، کوئی بھی معاملہ تمہارے اوپر ہو جائے، اللہ۔ تو اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تم اللہ کے قبضے میں ہو تو ڈرنے والا تو اس بات سے ڈر جاتا ہے